الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ الف مرۃ۔ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 بار درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی کر لیں، ہو سکے تو ہر جمعے کریں، میں تو یہی کہوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ کبھی جمعے میں 1000 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو کیا پیاری فضیلت بتائی کہ وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتوں کی تلاوت اور پھر اس کی ترجمہ اور اس کو تفسیر کو سمجھیں۔ قرآن کی باتیں ہم الحمدللہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آج بڑا پیارا موضوع ہے، اللہ کریم نے ایک شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب رب کریم قسم ارشاد فرمائے، پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم جو فرمائے وہ حق ہے، رب سے زیادہ کون سچا ہے اس رب کریم۔ لیکن جب قسم ارشاد فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنے مبارک شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا سمجھیے گا، ہم کسی بات کو منوانے کے لیے، کسی بات کو یقین دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، رب خالق ہے، ہم غلام ہیں، اللہ مالک ہے، ہم رزق کے محتاج ہیں، رب عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھائیں گے نا، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے سوچو وہ کتنی اونچی شان والی ہے، کتنی اہمیت والی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا شہر ہے جس کی رب عز و جل نے قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورت کا نام بھی بلد ہے، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا اس کا معنی سمجھیے گا، مجھے اس شہر کی قسم، ہائے ہائے ہائے، کون سے شہر کی؟ ابھی ذرا آگے سنیں گے۔ یہاں یہ قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب مجھے کس شہر کی قسم؟ شہر مکہ کی قسم۔ یہاں بات ہو رہی ہے شہر مکہ۔ جب جب حج کے دن آتے ہیں نا تو بس دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی پرنور فضاؤں میں سانسیں لیں، کعبہ شریف کے نظاروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں، کبھی ملتزم کو چومیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت ملے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی منا، عرفات اور مزدلفہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں۔ خدا کی قسم جو منا کی وادی کی راتیں ہیں، ساری زندگی آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں، مگر جو ان خیموں کی راتوں کا لطف ہے، جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر جب کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا، جب لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظوں میں یہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حاجی کے لیے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل رات ہے، اتنی مبارک رات۔
اللہ اکبر. عرفات کے دن کو لفظوں میں کیسے بیان کر دیں جب سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس دن سب کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ ایسا سفر ہے کہ بس دل سے صدا کیا نکلتی ہے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے، ہمیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما دے. تو اب سبحان اللہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اس آیت میں اللہ کریم نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے یہ کتنا مبارک شہر ہوگا. اچھا اب شہر مکہ کی قسم جب ارشاد فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ واقعی یہ تو بڑا مبارک شہر ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مکہ میں نبی پاک کی ولادت گاہ ہے، وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو اپنایا، مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں منی، عرفات، بہت کچھ ہے. تو اس وجہ سے مکے کی قسم ارشاد فرمائی. نہیں، اب بڑی کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں. اتنی مبارک چیزیں ہوتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں حجر اسود ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں مقدس پہاڑ صفا اور مروہ کے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم کہ جہاں منی ہے، جہاں مزدلفہ ہے. نہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کون سا شہر مکہ؟ جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اے محبوب آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم. آئے ہائے، یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ